انٹلیکچوئل وارفیئر کے فوجی ہیں آپ، اور آپ فزیکل وارفیئر کے فوجی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ساحل دین از اے جیم۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اپنے فوجیوں میں سے بہترین فوجی اس دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ صرف آ کر اسپیکٹیٹر نہ بنے بلکہ آ کر اس دنیا کے نظام کو چیلنج کریں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو ایک یونیک پرسپیکٹیو دیا، اور یہ پرسپیکٹیو صحابہ کرام کا پرسپیکٹیو تھا جس سے وہ دنیا کے چیلنجز کو ڈیل کرتے تھے۔ ساحل دین صرف وہی بات کہتے ہیں جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے بہت سے علماء ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے علماء ایک کنفائنڈ سوچ کے تحت علم حاصل کرتے ہیں اور وہ صرف اپنے فرقے کی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک مانتے ہیں۔ ساحل دین کے ویسے تو بہت سے آئیڈیاز ہیں جو کہ دماغ ہلانے کے لیے کافی ہے، بٹ میں نے صرف 4 آئیڈیاز ایسے چوز کیے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ سپیریئر سائیکالوجی سے مراد ہے فاتح قوم کی سوچ۔ 1683 میں گریٹ ٹرکش وار کے بعد مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور اسی دوران مغرب کا عروج شروع ہو گیا۔ آٹومن امپائر کمزور ہوتی چلی گئی اور ویسٹرن پاورز نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی سرزمین کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر کی بھی وفات ہو گئی جس سے مغلز کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ ویسٹ کی اس فتح نے انہیں گلوبل لیڈر بنا دیا اور وہ اس طرح سپیریئر سائیکالوجی کے مالک بن گئے۔ حالانکہ اس سے قبل 1000 سال تک مسلمانوں کا ہی عروج تھا، وہی سپیریئر سائیکالوجی کے مالک تھے۔ انہوں نے ہی سائنس، لٹریچر، آرٹس، میڈیسن، فلسفی، میتھمیٹکس، ان تمام فیلڈز کے اندر ڈسکوری کی۔ جب مسلمان سپیریئر سائیکالوجی کے مالک تھے تو دنیا ان کے تابع تھی، جو وہ کرتے تھے دنیا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی بہترین مثال اسپین ہے، جب وہ مسلمانوں کے انڈر تھا۔ جب تک وہ مسلمانوں کے انڈر رہا وہاں پر لوگ فرانس سے، اٹلی سے، جرمنی سے، UK سے آتے اور علم حاصل کر کے جاتے، لیکن مسلمانوں کے ڈاؤن فال کے بعد یہ اپوزٹ ہو گیا۔ اب ہم وہاں پر جا کر علم حاصل کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب وہ سپیریئر سائیکالوجی کے مالک ہیں، یعنی جو قوم بھی فاتح ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکلی سب کو اپنے تابع کر لیتی ہے۔ اگر ہم کسی طرح اپنی اس انفیریئر سائیکالوجی کو چینج کر سپیریئر سائیکالوجی میں بدل دیں تو ہم ایک بار پھر دنیا کو تابع کر سکتے ہیں۔ کمپیٹنس سے مراد کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے، یعنی آپ کسی فیلڈ کے اندر اتنے ماہر ہو جاؤ کہ دنیا میں جب بھی کوئی اس فیلڈ کا نام لے تو آپ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آئے۔ اس طرح کمپیٹنس کا استعمال کرتے ہوئے آپ سپیریئر سائیکالوجی کے مالک بن سکتے ہیں اور دوسروں کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح لارج سکیل پر مسلمان ایسے پروڈیوس کرنے ہیں جو صرف ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ ملٹیپل فیلڈز میں کمپیٹنس حاصل کریں، تاکہ جب دنیا دیکھے کہ اس فیلڈ میں کون ماہر ہے تو انہیں مسلمانوں کا ہی نام ملے۔ جب ہر جگہ مسلمان ملے گا تب ایک سینس آف سپیریورٹی آئے گی مسلمانوں کے اندر۔ جب انہیں ہر فیلڈ کے اندر ایک مسلمان ملے گا تو کویسچن ضرور کریں گے کیا یہ قرآن کی وجہ سے ہے کہ یہ اتنا آگے جا رہے ہیں۔ کمپیٹنس حاصل کرنے کا ایکچوئل مقصد تو اپنی فیلڈ میں ڈسکوری کرنا ہے، لیکن اس کا دوسرا مقصد بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس فیلڈ کو اس طرح سمجھانا ہے، قرآن کے اینگل سے سمجھانا ہے تاکہ دوسرے اسلام سے متاثر ہوں۔ آپ نے اس طرح کے آرٹیکل لکھنے ہیں، اس طرح کی کتابیں لکھنی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے، اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے جس سے نہ صرف لوگوں کو فیکٹس پتہ چلیں بلکہ اسلام کا ایک پرسپیکٹیو بھی انہیں ملے۔ آپ کو پتہ ہے 19th سینچری سے پہلے یورپ کے اندر ساری کی ساری عربک بکس استعمال ہوتی تھی کیونکہ تب صرف مسلمان ہی میجورٹی رائٹرز تھے اور ان کے پاس زیادہ علم تھا۔ 18ویں صدی تک یہ کتابیں استعمال ہوتی رہیں جو کہ ویسٹرن تھاٹ کو انفلوئنس کرتی رہیں۔ اگر ہم کس طرح میجورٹی رائٹرز پروڈیوس کر لیں تو ہم ان کی تھاٹس کو مسلمان بنا سکتے ہیں۔ رائٹنگ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کاپی رائٹنگ سٹرکچرز کو استعمال کرتے ہوئے کتاب لکھی ہے۔ شروع میں ان کے عقیدوں کا اسٹریٹ رد کی ہے اور اپنی کتاب کے بارے میں یقین دلایا ہے، اور پھر ان کے اوپر تنقید کی ہے اور بعد میں ان سب کا سلوشن بھی دیا ہے۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے۔ ہمیں ایسے لاکھوں رائٹرز پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن کے طرز کے اوپر کتابیں لکھیں، چاہے وہ پھر جس مرضی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوں۔ لوبنگ کا آئیڈیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ والا ہے۔ یہ میں نے ریسنٹلی ایک ساحل دین کی پوڈ کاسٹ سے سیکھا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص خود سے کوئی ریولوشن نہیں لا سکتا، ایک شخص کبھی بھی خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال صرف اپنے دین کی دعوت دی ہے، کوئی ریولوشن سٹارٹ نہیں کی، کسی کے خلاف جہاد نہیں کیا، کیونکہ تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوبی اکٹھی کی جو کہ بعد میں ان کے کام آئی، جنہوں نے بعد میں لوبنگ کے ذریعے مکہ کی طاقت کو توڑا۔
लॉबिंग एक सिंपल सी चीज है, आपने मुसलमानों को जोड़ के रखना है। सारे मुसलमान नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे मुसलमान जोड़ने हैं जो कि पॉलिटिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ताकतवर हो। लॉबिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये वही काम है जो आज यहूदी अमेरिका के अंदर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप खुद से ये सारे डिसीजन लेता है? ये सारे डिसीजन उसकी लॉबी डिक्टेट करती है और उसकी लॉबी में सारे के सारे यहूदी घुसे हुए हैं। एग्जैक्टली वैसे हमें एक पॉलिटिकली पावरफुल लोगों की लॉबी चाहिए जो कि कहीं भी किसी भी वक्त किसी से भी कोई काम करवा सके। लॉबिंग करने के लिए हमें ऐसे पावरफुल मुस्लिम्स की जरूरत है जिनके 4 कैपिटल्स पूरे हों। वो कैपिटल्स है मॉरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल। इस पर मैंने एक डिटेल्ड ई बुक लिख रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका फाइनेंशियल कैपिटल तो कम हो सकता है, आपका मेंटल कैपिटल भी कम हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी पॉलिटिकल कैपिटल पे कंप्रोमाइज नहीं करना। आप साइंस में लेवल 1 पर हो सकते हैं, कुरान के इल्म में लेवल 2 पर हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के मामले में आपने लेवल 3 पे ही होना है। हमें एक दूसरे के बीच ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस क्रिएट करने हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जमात से अलग हुआ उसने अपने दीन को ही छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक 20,000 पावरफुल मुस्लिम्स की लॉबी हो, एक नया मुसलमान आए और वो कहे कि ये मेरा बिजनेस आइडिया और मैंने इस पर वर्क करना है। जस्ट इमेजिन कि उस लॉबी के अंदर मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, एथलीट्स, ये सारे मिलकर उसकी मदद करें। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये तुक्के से वायरल हो गए, इनके पीछे भी एक लॉबी थी जिसने इसे प्रमोट किया था। एग्जैक्टली वैसे ही हमें एक दूसरे के बिजनेसेस को प्रमोट करना है ताकि फाइनेंशियल कैपिटल बढ़े। हमें इसी तरह एक दूसरे की किताबों को प्रमोट करना है, एक दूसरे के कंटेंट को प्रमोट करना है ताकि दुनिया में इस्लामिक थॉट को वैल्यू दी जा सके। साहिल अदीम इन्हीं जैसे बड़े बड़े आइडियाज को प्रमोट कर रहा है। उनका कहना सिर्फ ये है कि आप मगरबी फलसफे को छोड़कर इस्लामी फलसफे पर आओ और उसे समझो और दुनिया को भी समझाओ। अगर आप दीन इस्लाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे तो आप उसका नुकसान जरूर कर रहे हैं। इन बातों का फायदा कोई नहीं अगर आप इस पर अमल ना करें। इस पर अमल करने का तरीका यही है कि आप किसी क्लस्टर को ज्वाइन करें या खुद अपना क्लस्टर बनाएं और लोगों को लीड करें। इस पर भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह क्लस्टर बना सकते हैं और उससे किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे क्लस्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। अगर आप इन आइडियाज को समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि खिलाफत कैसे कायम की जा सकती है। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।